اپنا ناشتہ ایک ہی بار میں ختم کرو. یہ سارے سوال ایک ہی بار میں حل کرو. ایک ہی بار میں سب کچھ سمجھو. میں ایک ہی بار میں یہ کر دوں گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ایک ہی بار میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in one go. in one go مین ایک ہی بار میں. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس in one go. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اپنا ناشتہ ایک ہی بار میں ختم کرو. Finish your breakfast in one go. Finish your breakfast in one go. یہ سارے سوال ایک ہی بار میں حل کرو. Solve all the sum in one go. Solve all the sums in one go. ایک ہی بار میں سب کچھ سمجھو. Understand everything in one go. Understand everything in one go. میں ایک ہی بار میں یہ کر دوں گا. I will do this in one go. I will do this in one go. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اپنا سبق ایک ہی بار میں یاد کر لو. سمجھو چلا گیا. سمجھو ہو گیا. سمجھو بول دیا. سمجھو بتا دیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سمجھو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسیڈر. کنسیڈر مین سمجھو. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. کنسیڈر پلس 8 پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. سمجھو چلا گیا. Consider it gone. Consider it gone. سمجھو ہو گیا. Consider it done. Consider it done. سمجھو بول دیا. Consider it spoken. Consider it spoken. سمجھو بتا دیا. Consider it told. Consider it told. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سمجھو سیکھ گیا. سمجھو سیکھ گیا. میں نے تو بس یوں ہی پوچھا تھا. وہ تو بس یوں ہی آیا تھا. میں نے تو بس یوں ہی دیکھا تھا. وہ تو بس یوں ہی گیا تھا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بس یوں ہی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں جسٹ کیجولی. جسٹ کیجولی مین بس یوں ہی. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس جسٹ پلس سیکنڈ فارم آف ورب پلس کیجولی. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. میں نے بس یوں ہی پوچھا تھا. I just asked casually. I just asked casually. وہ تو بس یوں ہی آیا تھا. He just came casually. He just came casually. میں نے تو بس یوں ہی دیکھا تھا. I just saw casually. I just saw casually. وہ تو بس یوں ہی گیا تھا. He just went casually. He just went casually. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں نے تو بس یوں ہی بولا تھا. میرے پاپا ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے. میں ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتا ہوں. تم ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتے ہو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں وعدہ نبھانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں keep one's promise. Keep one's promise mean وعدہ نبھانا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس keep one's promise. keep یہ ٹینس کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. میرے پاپا ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتے ہیں. My father always keeps his promise. My father always keeps his promise. وہ ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے. He always keeps his promise. He always keeps
his promise. میں ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتا ہوں. I always keep my promise. I always keep my promise. تم ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتے ہو. You always keep your promise. You always keep your promise. تم ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتے تھے. اب past tense ہے. You always kept your promise. You always kept your promise. وہ ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتا تھا. He always kept his promise. He always kept his promise. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرا بھائی ہمیشہ وعدہ نبھاتا ہے. ہم اس کا انتظار کر کر کے تھک گئے تھے. ہم چل چل کر تھک گئے ہیں. وہ آج کام کر کر کے تھک گیا ہے. وہ کھیل کر کر کے تھک گیا ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے اس کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till the end and subscribe to English Peers for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus helping verb plus tied of plus verb plus ing plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. ہم اس کا انتظار کر کر کے تھک گئے تھے. ڈیلی لائف کا کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. We were tired of waiting for him. We were tired of waiting for him. Next example for better understanding. ہم چل چل کر تھک گئے ہیں. We are tired of walking. We are tired of walking. وہ آج کام کر کر کے تھک گیا ہے. He is tired of working today. He is tired of working today. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more examples for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be useful for your academic career. Next example. وہ کھیل کر کر کے تھک گیا ہے. He is tired of playing. He is tired of playing. Next example for better understanding. میں تمہیں سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں. I am tired of making you understand. I am tired of making you understand. Next example for better understanding. میں اس کی باتیں سن سن کر تھک گیا تھا. I was tired of listening to her talk. I was tired of listening to her talk. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be useful for your academic career. وہ رو رو کر تھک گئی ہے. مجھے جو چاہیے میں لے لوں گا. مجھے جو چاہیے میں فون کر دوں گا. مجھے جو چاہیے پاپا مجھے دے دے گا. مجھے جو چاہیے تمہارے پاس نہیں ہوگا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے جو چاہیے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what I want. What I want mean مجھے جو چاہیے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end. Have a look. Complete structure. Sentence plus what I want. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. مجھے جو چاہیے میں لے لوں گا. یعنی جس چیز کی ضرورت ہے مجھے میں وہ لے لوں گا. I will get it what I want.
I will get it what I want. مجھے جو چاہیے میں فون کر دوں گا. یعنی اگر جس چیز کی ضرورت ہو مجھے تو میں تمہیں فون کروں گا. I will call you what I want. I will call you what I want. مجھے جو چاہیے پاپا مجھے دے دے گا. یعنی جس چیز کی بھی مجھے ضرورت ہو میرے پاپا مجھے دے دے گا. پاپا will give me what I want. پاپا will give me what I want. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency. Next example. مجھے جو چاہیے تمہارے پاس نہیں ہوگا. You don't have what I want. You don't have what I want. یہاں simple present tense use ہوتا ہے future نہیں. You don't have what I want. مجھے جو چاہیے تھا میں نے خریدا. I have bought the same what I want. I have bought the same what I want. مجھے جو چاہیے تمہیں بتا دوں گا. I will tell you what I want. I will tell you what I want. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced levels. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that could be better for your spoken English. مجھے جو چاہیے تمہارے پاس ہے. مجھے جو چاہیے تمہارے پاس ہے. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.